اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے ٹیوزڈے کو سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 14 تک پڑھا تھا. آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 15 سے سٹارٹ کریں گے, لیکن ایک دو تین چیزیں ہیں بیچ میں جو اس سے پہلے کرنی ہے. نمبر 1, بفور آئی اسٹارٹ آیہ نمبر 15, آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو لکھ بھی دیا تھا. I would first like to apologize for the mistake جو بلنڈر میں نے ٹیوزڈے کو کیا تھا. مطلب میں ٹھیک ٹھاک پڑھا رہی تھی, ٹھیک ٹھاک, کوئی اس میں پرابلم نہیں تھا. اس میں پتا تھا کہ کفار کو بلیورز جو ہیں وہ ڈبل نظر آ رہے تھے اور بلیورز کو جو ہے کفار وہ ڈبل نظر آ رہے تھے, لیکن خامخواہ سے ویسے ہی میں نے اپنے آپ سے فگرز ایڈ کیے, اور جب فگرز ایڈ کیے پتہ نہیں کیوں اور کیسے میں نے انسٹیڈ آف غزوہ بدر کے من غزوہ احد کے فگرز ایڈ کر دیے. ہوتا ہے, بوڑھے ہو گئے ہیں, غلطیاں کرتے رہتے ہیں, یہ چلتا رہتا ہے, کوئی بات نہیں. تو میں نے پھر میں نے کریکشن بھی کی کہ کفار جو تھے وہ اباؤٹ 1000 ان نمبر تھے اور مسلمان جو ہے وہ 300 سے تھوڑے زیادہ تھے. سم سورسز میں ہم جو بچپن سے پڑھتے آئے تھے اس میں 313 مسلمان, وہ ہم کو رٹنا پڑتا تھا نا اسکول میں, یاد ہے, تو 313 مسلمان تھے یا 300 پلس تھے, ڈزنٹ میٹر. The kuffar were 3 times more than 3 times in number. شمیم آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے. تو the kuffar were 3 times more in number, لیکن مسلمانوں کو وہ 2 times نظر آ رہے تھے, اور مسلمان ان سے 1/3 تھے, لیکن کفار کو وہ یہ کسی ایک اور کا مائک کھلا ہے پلیز, کس کی مائک کھلی ہے پلیز بند کر لیجئے, میں آپ کو میوٹ کر دیتی ہوں. چلیں, تو سب پوری کلاس پہ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ اس میں وہ جو کانٹیکسٹ تھا وہ سب ٹھیک تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں میں مسلمانوں کو زیادہ دکھا دیا, اور مسلمانوں کی نظروں میں کفار کو کم دکھایا, اور کفار کی نظر میں مسلمانوں کو زیادہ دکھایا, جس کی وجہ سے مسلمان جو ہے ان کا مورال بڑھ گیا, زیادہ وہ لوگ اس سے ڈیووشن سے اور زیادہ انتھوزیاسٹکلی لڑنے لگے, اور جو ڈس بلیورز تھے انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان اتنے سارے ہیں جبکہ وہ نہیں تھے, ان کا مورال ٹوٹ گیا اور وہ ہار گئے. چلیں, سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے. تو 1/3 کفار, 1/3 مسلمان جو ہیں, اور 3 times جو ہیں وہ کفار تھے. ایک اور چیز بیفور وی اسٹارٹ آیا نمبر 15, ابھی ایک سوال تھا ناہید کا. تو ناہید یہ پوچھ رہی ہیں کہ مقنطرتی اور قناطیر میں کیا ڈفرنس ہے. دونوں کا میں نے کہا روٹ لیٹر ایک ہی ہے. روٹ لیٹر اس کا مطلب ہے ہیپ ہونا یا پائل اپ ہونا یا ہیپ ہونا, ڈھیر پہ ڈھیر لگنا. اب جو قناطیر ہے اس کا مطلب یہ کہ پائلز اینڈ پائلز, ہیپس اینڈ ہیپس, سمجھ لیں, ڈھیر کے اوپر ڈھیر جمع ہونا. لیکن جب ہم کہتے ہیں مقنطرتی تو اس کا فارم چینج ہو گیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پائلڈ اپ ہے, آلریڈی پائلڈ اپ ہے, ٹھیک ہے, مطلب آلریڈی وہ ڈھیر بن چکا ہے, وہ آلریڈی اتنا بڑا خزانہ بن گیا. اوکے, وہ اتنا سارا خزانہ ہے, اور اس کے ساتھ میں نے اپنے نوٹس میں لکھا ہوا ہے اینڈ یو کیپ چیکنگ اٹ. جب ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو چیک کرتے رہتے ہیں. مثلاً جو لوگ سٹاکس لیتے ہیں, جو لوگ اس شیئرز وغیرہ کا ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں, آپ دیکھیں کہ وہ ہر وقت چیک کرتے رہتے ہیں, اب اس کا کتنا ہو گیا, اب کتنا ہو گیا, اب اس کی ویلیو کتنی, اب اس کی. آپ دیکھیں آج کل کے زمانے میں کیا چل رہا ہے, اب تو بٹ کوائن کا بھی چل رہا ہے اور سب چیزیں یہ بھی چل رہی ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا شیئر مارکیٹ اور اسٹاک مارکیٹ, اس کو لوگ دیکھتے رہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے کہ قناطیر ہے, مقنطرتی, وہ جمع ہو رہا ہے, پھر ایک ڈھیر بن گیا, ایک خزانہ بن گیا, ایک ٹریجر بن گیا. تیسری چیز جو ہم نے لاسٹ ٹائم جو میں نے نوٹس کیا کہ ہم نے ربنا لا تزغ قلوبنا والی دعا پڑھی, اور اس کے بعد آئے انک انت الوہاب. الوہاب اللہ کے ناموں میں سے ایک بیوٹیفل نام ہے, اللہ کے بیوٹیفل نیمز میں سے اٹ از ون آف دوز نیمز. لیکن مجھے اس وقت آئی ڈونٹ نو, آئی اوور لکڈ اٹ, مجھے خیال نہیں آیا کہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے, بیکاز اس کورس میں ہم لوگ اللہ کے ناموں کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں. کسی ایک کی مائک کھلی ہوئی ہے, پلیز مائک بند کر دیجئے, اپنے مائک کو چیک کر لیجئے, باقی سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اوکے, بند کر دیا آپ نے, تھینک یو, جزاک اللہ خیر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو الوہاب کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ الوہاب کہتے ہیں. قرآن میں ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, گفٹ دینے والا, گفٹ دینے والا, the giver of gifts. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں the most liberal bestower. یہ لفظ جو ہے الوہابی قرآن میں صرف 3 دفعہ یوز ہوا ہے, صرف 3 دفعہ یوز ہوا ہے یہ, اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, واو ہا با.
वहाबा, और इस रूट की अपीयरेंस, वर्ड जो वहाब है वो सिर्फ 3 दफा यूज हुआ है, लेकिन डिफरेंट डिराइव फॉर्म्स में, 2 डिराइव फॉर्म्स हैं बेसिकली, और उसमें ये 25 टाइम्स ये अपीयर हुआ है कुरान में, वहाबा यहाबू, ठीक है ना, इस तरह यूज हुआ है। और ये किस चीज, इसके 3 मेन मीनिंग्स हैं। फर्स्ट मीनिंग इसकी ये है, किसी को देना बगैर किसी कॉम्पेंसेशन के, यानी आप किसी को दे रहे हैं, आप उसके वापसी में उससे कोई चीज मांग नहीं रहे, उससे कोई चीज बदले में नहीं मांग रहे, या उसी के साथ आप कह लें टू ऑफर इट एज अ प्रेजेंट। जब हम किसी को प्रेजेंट देते हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी से कोई चीज इसके बदले में मांग रहे हैं। दैट इज कॉल्ड देना, दैट इज द वन ऑफ द मीनिंग्स ऑफ वहाबा, ठीक है ना, उसको देना। अच्छा, सेकेंड इसका मीनिंग है टू ग्रांट और टू एंडाउ, यानी आपने ग्रांट कर दिया, आपने दे दिया, सब कुछ दे दिया, एंडाउमेंट कर दिया आपने, उसमें अब आपका कोई हिस्सा नहीं है, आपने दे दिया बस, ठीक है ना। थर्ड मीनिंग ये है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इट मीन्स टू कॉज समथिंग टू बी, कोई चीज कॉज करना, किसी चीज को वजूद में लाना या किसी चीज को बनाना, ठीक है। इसीलिए अल्लाह ताला बच्चा भी जब देते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं उसको मैंने ये बच्चा जो है ये गिफ्ट में दिया, वो अल्लाह ताला ने बनाया, इट अल्लाह कॉज्ड इट टू बी। तो लिंग्विस्टिकली वहाब जो है इसका स्ट्रक्चर जो है इंटेंसिफिकेशन का है, मुगालिबा का है, मुबालिगा का, आजकल मैं सब उल्टा बोल रही हूँ, मुबालिगा का है, कोविड का असर है या बुढ़ापे का असर है। और ये इंटेंस फॉर्म ऑफ किस चीज का है, जैसे कि वाहिब, वाहिब क्या चीज है, फाइल की तरह है, वाहिब टू गिव, यानी द गिवर। फाइल क्या होता है, करने वाला, द डूअर, ठीक है ना। वाहिब क्या चीज होती है, द गिवर। लेकिन जब आप वहाब यूज करते हैं वो ऐसे जैसे फ़आल, उसका मतलब ये फ़आल का मतलब हु कीप्स डूइंग, फ़आलुल लिमा युरीद, अल्लाह ताला के मतलब फ़आलुल लिमा युरीद, यानी अल्लाह जो चाहते हैं वो करते रहते हैं, ठीक है ना। अल वहाब का मतलब है द वन हु बेस्टोज गिफ्ट्स, कीप्स ऑन बेस्टोइंग, फेवर करते रहते हैं, ब्लेसिंग करते रहते हैं, नेमत नाजिल फरमाते रहते हैं, करम फजल सब करते रहते हैं अपॉन हिज क्रिएशन। तो अब सोर्स क्या हुआ वहाब का, ही इज द सोर्स ऑफ ऑल गिफ्ट्स। अल वहाब जो है ही इज द सोर्स ऑफ ऑल गिफ्ट्स, चाहे वो दुनिया में हो चाहे आखिरा में हो। और वो जब बेस्टो करते हैं गिफ्ट्स अपने, जब ग्रांट करते हैं हमको फेवर्स, तो वो अल्लाह अपनी हिकमत और अपनी मशीयत के की बेसिस पे करते हैं, मोस्ट डिटेल्ड विजडम के थ्रू करते हैं, एब्सोल्यूट विजडम के थ्रू करते हैं। वो गिफ्ट्स कॉन्स्टेंटली देते हैं और जेनरसली देते हैं, खुला, वो कहते हैं ना चप्पर फाड़ के देते हैं, हम लोग कहते हैं ना इसको तो चप्पर फाड़ के मिल गया, जेनरसली देते हैं, एंडलेसली देते हैं, उसमें कोई एंड ही नहीं होती, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग। जब अल्लाह ताला गिफ्ट देते हैं, अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए जो शरिया बनाई है वो तो अल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो रिगार्डलेस ऑफ द गिफ्ट्स है। अल्लाह ताला ना सिर्फ हमको दे रहे हैं, बल्कि वो, हम तो कहते हैं ना हम मुसलमान हैं, अल्लाह के खास बंदे, अल्लाह ताला सबको दे रहा है, औलाद भी सबको दे रहा है, माल भी सबको दे रहा है, हर चीज अल्लाह ताला खुले दिल से अपने पूरे क्रिएशन को देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग। अल्लाह चाहता है कि वो मुसलमान हो जाए, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टिंग के वो करेंगे। तो अल्लाह के गिफ्ट जो है वो सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग्स में नहीं है। हम कहते हैं ना कि ओ अल्लाह ने हमें आंख कान नाक सब कुछ दिया, सिर्फ मटेरियल ब्लेसिंग नहीं है, पैसे दिए, औलाद दिया, बिजनेस दी, बल्कि ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ मोमेंट्स। कोई कोई मोमेंट ऐसी होती है, जो कोई लम्हा ऐसा होता है जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, कोई कोई सीन ऐसा आ जाता है हमारे सामने जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और कोई को सुन लेते हैं हम ऐसी बात जो कि अल्लाह की ब्लेसिंग होती है, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, और हमें समझ ही नहीं आती कि अल्लाह की तरफ से हमने ये बातें सुनी। कोई आपको अच्छी बात कहता है, वो किसकी तरफ से गिफ्ट होता है। हम कहते हैं हमारे बच्चे ने आज बहुत अच्छी बात की, हमारे भाई बहनों ने आज हमसे बड़ी अच्छी बात की, वो क्यों, क्योंकि वो अल्लाह चाहता है कि आप उस गिफ्ट को सुने। इतना ब्यूटीफुल है, इफ यू गो डीप इनटू इट, आप इसमें खो ही जाएंगे। हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये चीज गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से। हम सबको मालूम है कि रिस्क जो हमारी, प्रोविजन जो हमारा, दैट इज ऑलरेडी रिटन, प्रोविजन हमारा लिखा हुआ है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए, वो लिखा हुआ है, लेकिन वी हैव टू वर्क फॉर इट, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट, वी हैव टू पुट इन एफर्ट। हमें मेहनत करनी पड़ती है ताकि हम अपने रिस्क को कमाएं। घर बैठ के कौन कहता है कि हमें घर बैठ के हमें आराम से रिस्क आ जाएगा, वो भी आ सकता है, अल्लाह के लिए वो भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या है कि आप एफर्ट करो,
آپ ایفرٹ کرو. تو وہ گفٹ جو ہے, وہ ایک گفٹ جو ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, جو گفٹ ہے وہ اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آر ایفرٹس. ہم بہت ایفرٹ کریں گے, ہو سکتا ہے ہمیں اتنا نہ ملے, ہم تھوڑی ایفرٹ کریں گے, ہو سکتا ہے ہمیں زیادہ مل جائے. تو گفٹ ہم محنت کریں گے, باقی گفٹ اللہ کی طرف سے. وہ جو رزق ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے, اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. آج ہم اپنے کسی چیز میں انویسٹ کرتے ہیں, کیا ہم شور ہوتے ہیں کہ صبح ہمیں اس کا اتنا ملے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے ہم کتنا کمائیں گے. اور سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ مومنٹس کی بات میں کر رہی تھی, مومنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز ہم کسی کو مس کر رہے ہوتے ہیں. میں اپنی کسی فرینڈ کو مس کر رہی ہوں, کسی ریلیٹیو کو مس کر رہی ہوں, کسی کو بھی مس کر رہی ہوں, اور سڈنلی ان کا فون آتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, او اب بھی تمہیں یاد کر رہی تھی, اب بھی تمہارا سوچ رہی تھی, تمہیں مس کر رہی تھی اور تم نے کال کر لیا. وہ کیا ہوتا ہے ہمارے لیے؟ ایک گفٹ. We just want to hear that sound, that voice. We want to talk to a certain person. تو یہ جو چیز ہمیں ہوتی ہے رائٹ مومنٹ پہ, رائٹ چیز ہو جاتی ہے, ہمیں اس کا فون آ جاتا ہے, ہم اس سے بات کر لیتے ہیں. سم ٹائمز ہمیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے ایک چیز کھانے کو, ٹھیک ہے, یہ ایک چیز لینے کو, خریدنے کو. سڈنلی کیا ہوتا ہے, میری بہو آ کے مجھے کہے گی کہ یہ نظر آیا, میں نے آپ کے لیے لے لیا. تو میں کہوں گی دیکھیں یہ کیا ہے, یہ گفٹ ہے نا. دے تو رہی ہے میری بہو مجھے, اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا, لیکن میرے ذہن میں تھا, I just wanted it اور I needed it, اور آ کے انہوں نے مجھے دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح ریکگنائز کرنا ہے کہ گفٹ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے ہے. It's only that we have to recognize کہ ہاں یہ گفٹ ہے اور اللہ کی طرف ہے, یہ بائی چانس نہیں ہوا ہے, یہ اچانک نہیں ہوا ہے. میں نے آپ کو اس دن بھی شاید بتایا تھا کہ کبھی کبھی ہم گرتے گرتے, فرشتوں کی بات میں بتایا تھا, گرتے گرتے ایک دم سے بچ جاتے ہیں. کل میرے ساتھ ہوا, I was walking and I was almost زمین پہ منہ کے بل گرتی اور اللہ نے بچا لیا. کیا تھا وہ؟ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے, فرشتے ہیں, فرشتوں نے پروٹیکٹ کیا اللہ کے کہنے پہ. اچھا, اب یہ جو نام ہے الوہاب, یہ جو ہے, یہ جو گفٹ دینے والا, the bestower, the granter, the gifter, how can we live by this name of Allah? سب سے پہلے ہمیں نمبر 1 یہ کہ we must ponder, we must reflect, ہمیں تدبر کرنا ہے, تفکر کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے, اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے. یہ تو اتنا ہے کہ ہم کبھی اس کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. فرسٹ آف آل یہ زندگی, یہ لائف, یہ ایگزسٹنس کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اللہ نے دیا نا. اللہ کے حکم کے بغیر, اللہ کی مشیت کے بغیر کیا ہم اس دنیا میں خود آ سکتے تھے؟ نہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں, سب سے اس زندگی کے بعد, زندگی تو دے دی اللہ نے, زندگی میں آنے کے بعد سب سے بڑی گفٹ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمیں ہدایت ملی. ماں باپ تھے, ٹھیک ہے نا, مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے, ایمان ملا, تو اللہ نے کیا دی ہم کو؟ ہدایت دی, گائیڈنس دی ہم کو. What if we were not Muslims? سوچ لیں, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں آپ, اس وقت کلاس میں نہیں, گھر جا کے سوچیں, رات کو سوچیں, کیا پتا اگر ہم مسلمان نہ ہوتے, اللہ ہمیں مسلمان گھر میں نہ پیدا کرتا, اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا, تو کیا ہوتا؟ We can't even imagine, I mean we can't even begin to think. اتنی بڑی نعمت, اتنی بڑی نعمت, اللہ کا لاکھ لاکھ کرم, اللہ کا لاکھ لاکھ احسان. ایوری ڈے آپ اٹھیں تو آپ یہی شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال کی. اس کے بعد اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, ہیلتھ دیا ہے, ہیلتھ دیا, صحت دی ہے. جن کو ذرا سی بھی کوئی بیماری ہے, مجھ میں, آپ میں, جس کو بھی کوئی بھی تکلیف ہے ہم لوگوں کو, آپ یہ سوچیں کہ جس کی گڈ ہیلتھ نہیں ہے, یا جس کو کسی قسم کی کوئی ڈسیبلٹی ہے, اس کا کیا حال ہے؟ جس کی آنکھ نہیں ہے, جو سن نہیں سکتا ہے, جو بول نہیں سکتا ہے, کتنی تکلیفیں چھوٹی چھوٹی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں چیزیں. ایوری سنگل ڈے. اس دن شیخ مصطفیٰ بلائنڈ لوگوں کا لے رہے تھے, اور پھر انہوں نے فیس بک پہ ڈالا تھا, سارے بلائنڈ لوگ ہیں, اور ان کی جس طرح ابھی ہم زوم پہ ہیں, وہ بھی زوم پہ تھے, اور سامنے جو ان کے کمپیوٹرز رکھی ہوئی تھی, اس کے اندر لوگ نہیں تھے, اس کے اندر لیپ ٹاپ کے اوپر کچھ نام لکھے ہوئے تھے. اور وہ کہتے ہیں میں نے اپنا کیمرہ آن کیا تو مجھے فوراً انہوں نے کہا کیمرہ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے, صرف سن رہے تھے. آپ مجھے دیکھ سکتی ہیں, میں کیمرہ آپ لوگ آن کرے تو میں آپ کو دیکھ سکتی ہوں. کتنی بڑی بات ہے. اس ہوا کو دیکھیں, اس ہوا کو دیکھیں,
اس کلین ایئر کو دیکھیں جو اللہ نے ہمارے لیے دی ہے. اگر یہ ہوا نہیں ہوتی, صاف ہوا نہیں ہوتی ہمارے لیے, تو ہم سروائیو بھی نہیں کر سکتے, بریتھ بھی نہیں کر سکتے. اس ہوا کی جو کمپوزیشن ہے, دی کمپوزیشن آف دی ایئر, جتنے لوگوں نے, آپ لوگوں نے سائنس پڑھی ہے, نہیں بھی پڑھی ہے تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کتنا آکسیجن ہے اس میں. اگر یہ آکسیجن نہیں ہوتا, ہم یہ بریتھ نہیں کر سکتے, ہمارے اندر کوئی پرابلم. اپنے جسم کو تو آپ چھوڑ ہی دینا, وہ تو ایک اور ہی میریکل ہے نا. لیکن اگر سوچیں, ابھی کووڈ میں ہم نے دیکھ لیا کس کا آکسیجن لیول اندر کم ہو گیا, کس کا زیادہ ہو گیا, کس کو آکسیجن دینی پڑی, کس کو وینٹیلیٹر پہ جانا پڑا, کون بچا کون نہیں بچا. اس پانی کو ہی دیکھ لیں. چلے, پانی روز ہم پیتے ہیں, سارا وقت پانی سے دھوتے ہیں, پانی سے نہاتے ہیں, کپڑے دھوتے ہیں, برتن دھوتے ہیں, پیتے ہیں, سب یہی پانی کو دیکھ لیں. یہ پانی صاف ستھرا اور کلر لیس ہے. امیجن کریں یہی پانی سٹکی ہوتا, مڈی ہوتا, کلر اس کے اندر ہوتا, ہم وہ پانی پینا چاہتے؟ کھانے کو ہی دیکھ لیں, ہر قسم کا کھانا, کون سی چیز ہے جو اللہ نے ہمارے لیے نہیں رکھی ہے کھانے کے لیے؟ ایک دو چار چیزیں حرام ہیں, باقی سب کچھ ہے. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس, think about anything, think about everything, کس کا ہے؟ it is a gift of الوہاب. ان پہ ریفلیکٹ کریں, اور آپ یقین کریں, آپ اگر گننے کی کوشش بھی کریں گے, جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا, you can't count them. اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں ان سورہ ابراہیم, سورہ نمبر 14 آیہ نمبر 34, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا, and if you count نِعْمَةَ اللَّهِ, the favors of Allah, لَا تُحْصُوهَا, you cannot enumerate them, you cannot number them. آپ ان کی عدد و شمار نہیں کر سکیں گے. تعدد بھی عدد سے, آئندہ آپ اس کو عدد کاؤنٹ کرنے کی کوشش کریں گے, کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے. اس کے بعد اسی آیت کا آگے حصہ ہے, میں نے نہیں لکھا, لیکن اس میں یہی ہے کہ شکر کرنا ہے. ہم لوگوں نے شکر کرنا ہے, جو شکر نہیں کرتے وہ کیا ہے؟ وہ کفر کرتے ہیں. نمبر 2, یہ تو ہم نے ریفلیکٹ کی صرف بات کی. نمبر 2, وی مسٹ کانسٹنٹلی, شکر سے ہے کہ وی مسٹ کانسٹنٹلی تھینک الوہاب. ہمیں الوہاب کو کنٹینیوسلی, کانسٹنٹلی, ایوری سنگل ڈے, جس وقت بھی یاد ہے, بس الحمدللہ کہتے ہیں. ہم نے الحمدللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے. الحمدللہ, بس تھینک کریں, تھینک کریں. دیکھیں, کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے, کوئی ہمیں کوئی چیز دیتا ہے, ہم اسی وقت نہیں کہتے تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر, بولتے ہیں نا. چھوٹی سی چیز بھی کوئی دے دے, ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ جس نے ساری گفٹ دی ہیں, اس کا شکر نہیں ادا کریں گے تو کیا یہ جسٹس ہوگی؟ ایز ٹرو بلیورز, ہم کو جو کچھ ہمارے پاس ہے, اللہ کا کنٹینیوسلی شکر ادا کرتے ہیں. نمبر 3, شکر تو ادا کر رہے ہیں, لیکن ہمیں دینے میں بھی کھلے دل سے دینا ہے, ٹرولی دینا ہے, جینرسلی دینا ہے. وی مسٹ بی ٹرو اینڈ جینرس گیورز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو گفٹس دو, اس سے کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کی آپس کی محبت بڑھے گی. ٹھیک ہے نا. اب ہم جو گفٹ دیتے ہیں, یہ محبت اس لیے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے گفٹ دو, ایسے سننا. جب ہم دیتے ہیں گفٹ, give it for the sake of Allah, not to get something in return. اب میں نے تو اس کو اتنے کا گفٹ دیا, اس نے تو واپس مجھے اتنے کا دیا, میری تو یہ this is pettiness. ٹھیک ہے نا, this is very petty. تو اگر ہم کسی کو اس لیے گفٹ دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے, ہماری کوئی بات پوری ہو جائے گی جلدی یا دیر سے, ہم اس کو برائب کرنے کے لیے دے رہے ہیں, ہم اس کو ون اوور کرنے کے لیے دے رہے ہیں, یا ہم اپریسیشن کے لیے دے رہے ہیں, یا ہم کسی بلیم سے ہٹنے کے لیے دے رہے ہیں, یا ہم کسی ڈسٹنکشن کو حاصل کرنے کے لیے دے رہے ہیں, تو نہ تو ہم گیور ہوئے, نہ تو ہم ٹرو گیور ہوئے, اور نہ تو ہم جنرس ہوئے. رادر یہ کیا ہوا؟ ایک ٹرانزیکشن ہو گیا, ایک ہمارا کانٹریکٹ, ایک ٹرانزیکشن ہو گیا. وی آر انگیجڈ ان ٹرانزیکشن اینڈ ریکمپنس. ہم صرف ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور ہم بدلہ مانگ رہے ہیں. نمبر 4, we must use the gifts of Al-Wahhab in the right way. جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, اس کو اگر ہمیں اللہ نے دیا, ہمیں معلوم ہے سب کچھ اللہ نے دیا, تو اس کو یوز بھی تو صحیح طریقے سے کرنا ہے. اپنے وقت کو, اپنی قابلیت کو, اپنی کیپیبلٹیز کو, اپنی ایبلٹیز کو, اپنے پیسے کو, ہر چیز کو, جو کچھ اپنی لائف کو, جو کچھ بھی اللہ نے دیا, ہم اس کو اللہ کو پلیز کرنے کے لیے یوز کریں. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا. ایک سیل فون کو ہی لے لیں, یہ فون ہے, ٹھیک ہے, اس فون کو اللہ نے ہمیں ٹیکنالوجی دی ہے, ہمیں اس کو اچھی چیزوں کے لیے یوز کرنا چاہیے, ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دیتے ہیں, ایک آفٹر نون ہے, فرینڈس کے ساتھ ہم گزار رہے ہیں,
تو ہمیں ٹرائی کرنا چاہیے کہ ہم وہ فرینڈس کے ساتھ صبح ہے یا شام ہے یا کافی ہے یا جو بھی ہے، ہم اس میں بجائیے کہ ایک دوسرے کی باتیں کریں، غیبت کریں، ایک دوسرے پر تہمت ڈالیں، ایک دوسرے کے برا بھلا کہ اور یا کوئی بھی انڈیسنٹ کام کریں، ہم ایسا کام کریں کہ وہ جو ہماری گیدرنگ ہے وہ بھی اللہ کی پلیجر کے لیے ہو جائے. میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ جب بھی ملے آپ بیٹھ کے تسبیحاں پڑھیں یا آپ بیٹھ کے قرآن پڑھیں، نہیں، اچھی باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں. جس محفل میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ محفل ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتی، ریجیکٹ ہو جاتی ہے. اور جس میں اللہ کا ذکر آ جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لے گا. نمبر 5، we must not take credit for whatever we achieve. sometimes ہم کہتے ہیں نا، او میری شادی ہوئی، میں نے بہت محنت کی، میرے پاس ایک بیوٹیفل گھر ہے، میں نے یہ کیا، میں نے بزنس چلایا، میں نے فلاں کیا، میں نے یہ کیا. یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں، او میرے بچے، کوئی ہم سے پوچھتا ہے، ابھی پرسوں ترسوں ہی کسی کے گھر پہ دعوت تھی تو کوئی بول رہا تھا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ اچھے کیسے ہیں نا اتنے. تو میں نے اسی وقت کہا، میں نے کہا یہ اللہ کا کرم ہے، کوشش ہم سب کرتے ہیں، ہم سب کوشش کرتے ہیں. یہ میری اپ برنگنگ نہیں ہے، میں نے اپنی پوری کوشش کی، میں نے اپنی پوری کوشش کی. 2-3 ٹپس میں نے ان کو بتایا کہ میں کیا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ جو بچے ریلیجس ہیں یا جو ویل مینرڈ ہیں، جو سب کچھ ہے، صرف اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اللہ ہی دینے والا ہے، بچوں کو بھی سیدھے راستے پر اللہ ہی رکھنے والا ہے. ہمارے بچے ہی گفٹ ہیں اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہبو وہبو، سب اللہ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یہ گفٹ ہے. اور ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ان کے اپ برنگنگ میں، آؤٹ کم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ آؤٹ کم صرف اللہ کے پاس ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا. پکارتے رہے، میں کہا میں بچ جاؤں گا، نہیں بچا. وہ سین جب بھی قرآن میں پڑھتے ہیں تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو موج آئی اور موج نے ان کو ڈبا دیا. اللہ ہم سب کو اس آزمائش سے بچا کے رکھے. نمبر 6، ہمیں الوہاب سے دعا کرنی چاہیے. الوہاب سے مانگے، وہی دینے والا ہے، اسی سے مانگے. مانگ لیتے ہیں، او اللہ، او الوہاب، ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہی دینے والے ہیں، تمام گفٹس آپ ہی دیتے. یو آر دا گیور، یو آر دا بیسٹور. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو ہم آپ کے گفٹس کو ریکگنائز کر سکے اور ہم گریٹفل ہو سکے، ہم شکر کر سکے. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ہم آپ نے جو گفٹ دیا اس کو ہم صحیح طریقے سے یوز کر سکیں، ایسی جگہ پہ یوز کر سکیں جس سے آپ راضی ہو جائیں. او اللہ، یہ جو آپ نے گفٹس دیے اس سے ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کو اور بڑھا دیں. او اللہ، یہ جو آپ نے گفٹس دیے اس پہ ہمیں پونڈر کرنے کی، ریفلیکٹ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق دے. گن تو ہم نہیں سکتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا بھی روز اگر ہم غور و فکر کریں. او اللہ ہمیں بھی اتنی توفیق دے، ہمارے دلوں کو بھی اتنا بڑا کر دے کہ ہم بھی دوسروں کو گفٹ دیں، اس سنت کو بھی پوری کریں. او اللہ، آپ کی گفٹ ہے، یہ گفٹ آپ جو کچھ ہمیں دیتے ہیں اپنی گفٹ سے، اپنی مرضی سے، اپنی رحمت سے. جس طرح تھا نا کہ ہم وہ لوگ مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، تو اس میں بھی ہے کہ آپ اپنی رحمت سے اپنی رحمت ہم پہ نازل کریں، دنیا میں بھی اور آخرہ میں بھی. او اللہ انک انت الوہاب. ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں، بہت لمبا ہو گیا. اب آیا نہیں، یہ تو کرنا ہی تھا نا اللہ کے نام کا. اب چلتے ہیں آیا نمبر 15 آف سورہ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. قل، کہہ دیجئے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے. اُنبئکم، اُنبئکم، shall I question ہے نا، shall is question mark. اُنبئکم I inform you. shall I inform you؟ آپ کہہ دیجئے اے نبی لوگوں سے کہ کیا میں آپ کو خبر دوں، کیا میں آپ کو انفارم کروں، کیا میں آپ کو خبر دوں. اور آپ سب یہ آپ نے انبی، آپ کو پتہ ہے نبا کیا چیز ہے؟ خبر. اب نبا فارم 2، نبا ینبئ تنبئۃ، نبأ ینبئ تنبئۃ. ٹھیک ہے، یہ ہے ایک کسی کو خبر دینا. بخیر من ذالکم، بخیر، خیر کا مطلب آپ کو پتہ ہے بہتر، یعنی بیٹر. من ذالکم دین دیٹ، یعنی کیا میں آپ کو خبر دوں اس چیز سے بہتر. کیا چیز ہے؟
اس چیز سے بہتر کیا چیز ہے؟ آف دیٹ وچ از بیٹر دین دیٹ. کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ابھی 14 میں بتایا، آیت نمبر 14 میں. اب اس کے بارے میں اس سے بہتر، یہ 15 ہے اس کے بعد ہی، للذین اتقوا، للذین یعنی ان لوگوں کے لیے، فار دوز ہو آر اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فار دوز ہو آر اللہ کانشیس، ان لوگوں کے لیے بہتر چیز بتاؤں. یعنی یہ صرف تقوی والوں کے لیے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، ان کے رب کے پاس باغات ہیں. with their رب are gardens. عند ربہم with their رب are جنات are gardens. ان کے رب کے پاس باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار، تجری flowing من تحتها from underneath them الانہار the rivers. flowing from underneath them are rivers. ان کے بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا، خالدین فیہا will remain فیہا in it, will remain forever. خالدین فیہا نارملی ہمیشہ رہنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی سالوں سال سالوں سال، ٹھیک ہے نا. خالدین فیہا کیونکہ جب ابدا بھی لگ جاتا ہے اس کے ساتھ اور زیادہ forever ہو جاتا ہے. خالدین فیہا بھی remain forever, remain for a long time. خالدین فیہا will remain forever in it، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. کس میں؟ باغات میں، جس کے نیچے دریائیں بہ رہی ہیں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ and spouses pure، مطہرہ پیور، اور جوڑے پاکیزہ. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ and the pleasure یا approval from اللہ. رضا، اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا میں اپروول بھی اور پلیجر بھی ہے. اینڈ پلیجر اینڈ اپروول فرام اللہ، اللہ کی طرف سے رضامندی، اللہ کی خوشنودی، یا آپ کہیں اللہ کا راضی ہونا. من اللہ، فرام اللہ. واللہ بصیر بالعباد اینڈ اللہ از آل سیئر. بصیر از آل سیئر، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے بالعباد آف ہز سلیوز، اپنے بندوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے عبادت گزاروں کو خوب دیکھنے والا ہے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں آیہ نمبر 15 کی. اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ جو پریویس آیت میں آیہ نمبر 14 میں جو چیزیں بتائی تھیں ان سے بھی بہتر کیا چیزیں ہیں. ان سے بہتر وہ بتا رہے ہیں کہ کن کے لیے ہے. یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کانشیس ہیں، جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں. مطلب اس لیے ڈرتے ہیں کہ اللہ ناراض نہیں ہو جائے. ان کے لیے کیا چیزیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، گارڈنز ہیں، باغات ہیں جس میں دریائیں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے اندر جو جو چیزیں ہیں. آپ نے ایک چیز نوٹ کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن چیزوں کے بارے میں بتایا؟ The comforts that are mentioned here are mostly physical. گارڈنز، باغات، flowing rivers, spouses، یہ سب فزیکل چیزیں. لیکن ہمیں معلوم ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے ریپیٹ کیا تھا اور ہمیشہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں، the difference between these comforts، متاع دنیا جو ہوتا ہے، and the comforts in the آخرہ. یہ دنیا کی چیزیں ٹیمپرری ہیں، متاع ہے، ٹیمپرری ہے، and whatever will be in the آخرہ will be forever. پھر اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کانشیس ہوں گے، اتقوا، جو کہ متقون ہوں گے. اور یہ کوالٹی جو ہے آف اللہ کانشیسنس، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس لیے یہ کہ یہ اس کا ڈیفینیٹ ایک ماڈریٹنگ انفلوئنس ہوتا ہے ہماری باڈی کے اوپر بھی اور ہمارے سول کے اوپر بھی. اگر ہم اللہ کانشیس ہیں، ہمارا جسم، ہماری روح، سب کچھ ایک ڈفرینٹ طریقے سے فنکشن کرتی ہے. ہمیں وہ جانوروں کی طرح نہیں فنکشن کرنے. وی ڈونٹ بہیو لائک اینیملس. Why? Because we are Allah conscious. Animals کیا کرتے ہیں؟ They fulfill their desires in any way they can. جس طرح سے چاہے وہ، میں کسی ڈیٹیل میں نہیں گھسنا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے دیکھا جانور کا جس طرح سے جاتا ہے دل، وہ اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اللہ کے قانون کو دیکھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو دیکھتے ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، اور اس طرح سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں. ہمارا باڈی بھی، ہمارا سول بھی اللہ کا تابع ہوتا ہے، اللہ کے حکم کا تابع ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، آخری چیز کو بتا رہے ہیں کہ on top of all کیا ہوگا؟ far superior to all these comforts کیا ہوگا؟ رضوان من اللہ، the pleasure and the approval from اللہ. میرے لیے اور آپ کے لیے، ایک بلیور کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ کیا، سب سے بڑا ریوارڈ کیا. جس طرح میں نے کہا سب سے بڑا ہمارے لیے دنیا میں کیا ہے؟ ہدایت، ایمان والے. آخرت میں کیا ہے ہمارے لیے؟ اللہ کی رضا. دنیا میں ہدایت. میں کہتی ہوں ایوری ٹائم آپ قرآن پڑھیں، میں پڑھتی ہوں تو میں بھی یہ کہتی ہوں یا اللہ اس قرآن کو میرے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنا دے.
اور آخرت میں میری نجات کا ذریعہ بنا دے اور تیری رضا. تو ایک بلیور کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا ریوارڈ یہ اٹ از پریشیس دین اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ ان دس لائف کمبائنڈ، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، دونوں چیزوں کو ملا کے اگر آپ دیکھیں اللہ کی رضا. ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ راضی ہو جائے. پھر اللہ اینڈ میں کہتے ہیں اسی آیت کے اینڈ میں واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ آل سیئر ہے اپنے سلیوز کی، اپنے غلاموں کی، اپنی عبادت گزاروں کی. اس کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ از فلی اویئر، ہی ہیز فل نالج کہ ہماری نیچر کیسی ہے، ہمارے اندر موٹیویشن کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری انسینٹیوز کیسی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے پوری طرح سے ان ہز ایبسولوٹ وزڈم کہ ہمیں کس قسم کے وہ انسٹرکشنز کریں گے جو ہمیں ہماری نیچر کو سوٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو پوری طرح سے معلوم ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود آور نیچر ان دس لائف. اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان دا لائف ٹو کم ہمیں کس قسم کی چیزیں پسند ہے اور ہمیں کیا چیز وہ دے گا. اس کے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فیورز جو ہیں وہ ایسے شاور نہیں کرتا آربیٹریریلی آن ایوری بڈی. وہ دیتا ہے، ہوا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، مال دے رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، لیکن جو رضوان من اللہ ہے نا، یہ میں اردو میں رضوان کہہ رہی ہوں لیکن عربک میں رضوان من اللہ، اللہ کی جو رضا ہے، تو وہ جو ہے اللہ تعالیٰ آربیٹریریلی نہیں دیتے ہیں، وہ ایسے کیجولی نہیں دیتے ہیں، سپرفیشلی جج نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بصیر بالعباد ہے. بصیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون اس ریوارڈ کا حقدار ہے اور کون اس ریوارڈ کا حقدار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو ایسے ہمارے اوپر نازل کرتے ہیں، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نازل کیا، لیکن ایسے ہمارے اوپر انہوں نے ہمیں بھیجا کہ ہماری جو اندر کی سول ہے، ہماری جو روح ہے، وہ بھی اس کو سمجھتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ روح کو سمجھ آتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جب ہیومن بینگ ارتھ پہ آیا وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، جب پہلی دفعہ آدم علیہ السلام زمین پہ آئے وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اس کے بعد بتاتے ہیں کس طرح ہیومن سول جو ہے کس طرح ہائر ہورائزنز پہ چلتی رہتی ہے اور کس طرح ہوتے 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 ہائیسٹ لیول پہ پہنچ جاتی ہے، ہائیسٹ سوسائٹی آ جاتی ہے. ہائیسٹ سوسائٹی آ جاتی کیسے؟ جس میں اللہ ہی کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ ہی کا شکر ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ ہماری ویکنیسز کو نہیں بھولتے ہیں. سب کچھ ہمیں دے رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارا موٹیوز کیسے ہیں، ہماری نیچر کیسے ہیں، ہماری ایبیلٹیز کتنی ہیں، ہماری ایسپریشنز کتنی ہیں. ہمارے کسی موٹیو کو سپریس بھی نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فورس بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دیتے ہیں، فورس نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فورس نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ہمیں چوائس دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مائنڈ فل ہے، اللہ تعالیٰ فلی اویئر ہے، بصیر ہے، بصیر بالعباد. اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، ہمیں چوائس دیتے ہیں اور ہمارے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تم نے کیا کرنا ہے وہ تم کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیا نمبر 16 میں کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ تو آپ کو سارے ورڈز پہلے سے معلوم ہے. الذین those who یقولون they say، الذین یقولون those who say وہ لوگ جو کہتے ہیں ربنا او our رب، اننا indeed we آمنا we have believed، او our رب او our indeed we have believed، اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے. فاغفر لنا ذنوبنا، so فاغفر اور اغفر so forgive our sins، lana for us، ذنوبنا our sins، so forgive for us our sins، so forgive for us our sins. بس آپ بخش دیں یا مغفرت فرما دیں ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو. ٹھیک ہے. وقنا عذاب النار and save us from the punishment of the fire. یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا میں یہی تھا، and save us from the punishment of the fire، اور آپ ہمیں بچا لیں ہم کو آگ کے عذاب سے. اب یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے آیا نمبر 17 میں بتا رہے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. کون ہے؟ الصابرین the patient ones، صبر کرنے والے، والصادقین truthful ones، سچ بولنے والے، والقانتین and the obedient ones، فرما برداری کرنے والے، والمنفقین and those who spend، خرچ کرنے والے، والمستغفرین and those who seek forgiveness، اور وہ جو استغفار کرتے ہیں بالاسحار یعنی سحر کے وقت، before dawn، before فجر ٹائم starts، رات کے آخری حصے میں فجر سے پہلے.
دیکھتے ہیں تھوڑا سا, بہت کلیئر تھا, پھر بھی تھوڑا سا اس میں جا کے دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا. آیا نمبر 16 اور 17 اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو متقون ہیں, جو تقوی اختیار کرتے ہیں, جو اللہ کانشیس ہیں. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی ریلیشن شپ, ان کا تعلق ان کے رب کے ساتھ کیسا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم, آمنا ہم ایمان لائے, فاغفر لنا ذنوبنا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پروٹیکشن مانتے ہیں فائر کے لیے, وقنا عذاب النار, کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ سے بچاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی ہمیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی ریلیشن شپ یہ ہے اللہ سے مغفرت مانگتے رہتے ہیں, اللہ سے اپنے گناہوں کا کہتے رہتے ہیں ہمیں معاف کر دے, ہم ایمان لائے ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ ان کی صفات بتا رہے ہیں, ان کی کوالٹیز بتا رہے ہیں, ایک لسٹ بتا رہے ہیں. اور ابھی ہم نے پڑھا صابرین یعنی جو پیشنٹ ہے, جو صبر کرنے والے. لیکن کس وقت صبر کرنے والے, تھوڑی سی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں, جو ایز میں بھی, جو ڈیفیکلٹی میں بھی, جو آسانی میں بھی, جو سختی میں بھی, جو آزمائش میں بھی صبر کرتے ہیں, اور جب آرام سے گزری تبھی بھی صبر کرتے ہیں. جن کے آگے کوئی ٹیمپٹیشن آتی ہے تو وہ اس میں نہیں گھستے ہیں کیونکہ وہ صبر کرتے ہیں. جن کو نماز پڑھنا ہوتا ہے وہ بھی صبر سے پڑھتے ہیں, جن کو روزہ رکھنا ہوتا ہے, بھوک بھی لگتی تو بھی صبر کرتے ہیں. یہ صابرین. صادقین کون ہے؟ جو ٹروتھ فل ہیں, کس چیز میں, اپنے ایمان میں, اپنے ایمان میں ٹروتھ فل ہے. جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے, اس کا مطلب صحیح معنوں میں ایمان لائے, اس میں شرک نہیں کیا. ان کے ورڈز میں, صرف ان کے دل میں نہیں ہے, وہ منہ سے بولتے بھی ہیں, وہ ڈکلیئر کرتے ہیں اپنے ایمان کو, اپنی ٹروتھ فلنس کو, اپنے فیتھ میں, اپنے ورڈز میں, دونوں میں. اینڈ ان ڈیڈس, ان دیئر ایکشنز. ہمارا کیا ہے, جس دن, اس دن بھی پوچھ رہی تھی ناہید, کہہ رہی تھی, یہ وہی چیز ہے کہ ہم ٹروتھ فل اپنے فیتھ میں اور اپنے ورڈز میں اور اپنے ڈیڈز میں, ہر چیز میں اکٹھے ہوں, تو پھر ہم پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کانشیس ہیں. قانتین جو اوبیڈینٹ ہے, ویری کلیئر ہے, جو ڈیووٹیڈ ہے اللہ کے لیے, جو اللہ کی راہ میں ہر وقت اپنے آپ کو تیار رہتے ہیں اللہ کے احکام کو ماننے کے لیے. منفقین, یہ منافقین نہیں, اچھا منفقین, ایک کا ڈفرنس ہے صرف, یہ ایک الف کا ہے. منفقین یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں, نون فا قاف, نفقہ, اسپینڈ کرنا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا, نفقہ کس چیز کو کہتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, ایک ٹنل کی طرح ہوتا ہے. جیسے ٹنل ہے, آپ نے اس طرف سے ڈالا, اس طرف سے نکلا, تو جب آپ اسپینڈ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو یہ مت سوچیں کہ یہ اب جا رہا ہے, اس میں سے کچھ واپس آئے گا. یو پٹ اٹ ان دا ٹنل, اٹس گوئنگ ٹو کم آؤٹ فرام دی ادر سائڈ. اس کے بعد جو بڑی کوالٹی, والمستغفرین بالاسحار, یعنی وہ لوگ جو استغفار کرتے ہیں, جو فارگیونیس سیکھ کرتے ہیں اللہ سے, کس وقت, بالاسحار یعنی فجر کے ٹائم سے پہلے, یعنی کیا کرتے ہیں, تہجد کے وقت. تہجد کے وقت آپ سب کو وہ حدیث معلوم ہے کہ 3rd part آف دا نائٹ پہ اللہ تعالیٰ 7th heaven سے 1st heaven پہ آتے ہیں اور آ کے بولتے ہیں کوئی مانگنے والا, اور پھر وہ حدیث ہے. تو ان کی پریئر جو ہے, رات کو جو اٹھ کے تہجد میں دعا کرتے ہیں اللہ سے اور استغفار کرتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے صحیح معنوں میں وہ سب کے سامنے نہیں کر رہے ہیں, اکیلے میں کر رہے ہیں, وہ اللہ کانشیس ہے, وہ متقی ہیں. اب آپ ذرا سے اسی چیز کو جو ابھی ہم نے پڑھا ہے, ان سب چیزوں کو ایک سیکوینس میں ڈال کے دیکھ لیں. سیکوینس میں ڈال کے آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں ڈیٹیل میں جا رہی ہے, لیکن آپ سنیں, اگر ہم سیکوینس میں ڈالتے ہیں ہمیں ذرا اور اٹ میکس اے لاٹ آف مور سینس. سب سے پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ آمنا, ہم بلیورز ہیں, ہم ایمان لائے. اس کے بعد جب ان کو ایمان کی طاقت آ گئی, ایمان کی قوت آ گئی, سمجھ لیں ان کی بلیفز جو ہے وہ سرٹن ہو گئے, مطلب اب ان کو یقین ہے کہ ہم صحیح بلیف پہ ہیں, پھر وہ کیا کرتے ہیں, they beg Allah to forgive their sins. ایمان کے بغیر آپ اللہ سے معافی بھی کیسے مانگیں گے؟ وہ ایمان آپ کا فرسٹ سٹیپ ہے, میرے لیے اور آپ کے لیے بھی وہ ایمان فرسٹ سٹیپ ہے. پہلے ایمان, اس کے بعد اللہ سے فارگیونیس مانگنا, اور پھر اس کے بعد ہم پہلے فارگیونیس مانگیں گے, اس کے بعد ہم کہیں گے اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اسٹیڈ فاسٹ رہیں, اپنے ایمان میں فرم رہیں, ہمارا ایمان مضبوط رہے, ہم اپنے ہارٹس کو ایمان پہ, اسی کہتے ہیں نا, جو ہم اس دن بھی پڑھا ربنا لا تزغ قلوبنا, اسی لیے پڑھا کہ ہماری ایمان میں ہم ایمان لیں کہ ہماری دلوں میں کجی نہ آئے, ٹیڑھ نہ آ جائے, کوئی ڈیویشن نہ آ جائے. اسی لیے ہم یہ بھی کہتے ہیں نا, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک.
اور جب ہمارے پاس اسٹرانگ فیتھ ہوگا، اسٹرانگ فرم ایمان ہوگا، تو ہم خود بخود صبر بھی کر لیں گے. جب ہمارے اوپر کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی افلکشن آئے، کوئی لاس آ جائے، کوئی ٹرائل آ جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے، بزنس گڑبڑ ہو جائے، تو ہم کیا کریں گے؟ پھر ہمارا صبر جو ہے وہ صحیح معنوں میں صبر ہوگا. ہم اپنے ہوپس کو لوز نہیں کریں گے. یاد ہے ہم نے پڑھا تھا تیری رحمت پہ بھروسہ کیا تو گناہ کرتے رہے، تیری رحمت پہ بھروسہ نہ کیا تو بھی گناہ کرتے رہے. ہمیں لوز ہوپ نہیں کرنا ہے اللہ سے. ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم اس سے یہ سیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا کہ سیکوینس میں ہونا پڑتا ہے، پہلے ایمان، پھر استغفار، اور پھر اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں، دوزخ کے عذاب سے بچنا. ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو کوالٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ابھی ابھی، متقیوں کی جو کوالٹیز ہیں، متقون کی جو کوالٹیز ہیں، یہ ہماری زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. ویری امپورٹنٹ، ان کی بہت ویلیو ہے ہماری زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان آور لائفز اینڈ فار آور آخرہ. اگر ہم صبر والے ہوں گے، پیشنٹ ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم کمپلین نہیں کر رہے ہیں، ہم برداشت کر رہے ہیں، کمپلین نہیں کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا. پھر اگر ہم اسٹیڈ فاسٹ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں ڈیوٹیز دی ہیں، جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نماز ہے، روزہ ہے، اس میں ہم خوش دلی سے، ہیپی ہو کے، خوش ہو کے اللہ کے لیے سبمٹ کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہمارے اوپر آیا، جو کچھ ہوا، وہ ہماری قدر میں تھا، ہماری تقدیر میں تھا. جب ہم ٹروتھفل ہوتے ہیں، صادقین میں سے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولنا ہمیں بہت برا لگے گا. اٹ مینس وہ ہم یہ سمجھیں گے کہ جھوٹ بولنا از شیمفل، ڈسگریسفل، ذلت ہے، رسوائی ہے، کنٹمپٹیبل ہے. جھوٹ بولنے والا ہم سے برداشت نہیں ہوگا. نہ ہم خود بولیں گے، نہ ہم کسی اور کو جھوٹ بولنے پہ اجازت دیں گے اپنے ساتھ. کیونکہ سچائی جو ہے وہ ہماری ہیومن لائف کے لیے بہت ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی. اور لائنگ کیوں کرتا ہے انسان؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے انسان؟ آپ یہ بتائیے. سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کوئی ویکنس ہوتی ہے تب وہ جھوٹ بولتا ہے. ایک ایسی اسٹیٹ آف ویکنس ہے جو ہمیں سچ بولنے سے روکتا ہے. سچ ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ اس وقت نہیں بولیں گے جب ہمیں کسی ہارم سے بچنا ہوتا ہے یا ہمیں کوئی بینیفٹ لینی ہوتی ہے. پھر ہم سچ کو بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جھوٹ بول کے اس میں سے نکل جائیں گے، اس میں سے تو نکل جائیں گے نا. اور جب ایک دفعہ انسان جھوٹ بولے گا، پھر اس کے بعد وہ بار بار جھوٹ بولے گا، بار بار جھوٹ بولے گا. اور ان دی اینڈ وہ حدیث کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ صرف کاذب نہیں ہوگا، وہ کذاب ہو جائے گا، ہیبیچول لائر بن جائے گا. اسی طرح جب ہم اوبیڈینٹ ہوں گے، ڈیووٹڈ ہوں گے اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ کہ ہم تمام ڈیوٹیز جو ہیں، ہم ایز عباد، ایز سلیوز آف اللہ، ایز سرونٹس آف اللہ، اللہ کے عباد سے ہم اللہ کی رب کی طرف اپنی تمام ڈیوٹیز کو عباد سمجھ کے، اپنے آپ کو اور اس کو رب سمجھ کے ہم وہ ڈیوٹیز کر رہے ہیں. اور جب ہم اوبیڈینٹ بھی ہوں گے، ڈیووٹڈ بھی ہوں گے، قانتین میں سے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے اسٹیٹس کو بھی اونچا کر دے گا. کیوں اونچا کرے گا؟ کیونکہ ہم اللہ کو اپنا رب سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا سلیب سمجھ رہے ہیں. اور ہم صرف اللہ کو ایڈریس کر رہے ہیں، اللہ کو فل ڈیووشن سے ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ کی ہی ورشپ کر رہے ہیں، کسی اور کی نہیں ہم ورشپ کر رہے ہیں. وی آر ناٹ، ہی از دی اونلی ون ورتھی آف ورشپ، تو وی آر ناٹ ورشپنگ اینی بڈی اور اینی تھنگ ایلس. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں کہ جب ہمارے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایمان ہے، صبر ہے، ہمارے پاس حوصلہ ہے، ہم لوگ قانتین میں سے ہیں. اور ہاں وہ رہ گیا اسپینڈ کرنے کا، کہ جب ہم اسپینڈ کریں گے اللہ کی راہ میں، اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جو مٹیریل ویلتھ ہوتی ہے نا، مٹیریل ورلڈ کا جو گریڈ ہے نا، وہ ہمارے دلوں سے ہٹ جائے گا. کیونکہ ہمارے دلوں میں آئے گا کہ اللہ نے کہا اسپینڈ کرو. چلو میں اس چیز، ایک سوٹ کے بدلے، ایک زیور کے بدلے، ایک پرس کے بدلے، ایک جوتوں کے بدلے ہم کسی اور کو دے دیں، یہ کسی اور کے ساتھ شیئر کر لیں. اور جب ہم دوسروں کے اوپر اسپینڈ کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، تو ہمیں اس وقت فیل ہوگا کہ یہ واقعی معنوں میں ہم، یہ اخوت ہے، یہ ہمارے بہن بھائی ہیں، یہ بردرہڈ ہے. اور اس میں اپنی پرسنل ڈیزائرز کے بدلے دوسروں کے کمفرٹ کو بھی دیکھیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ پوری سوسائٹی پہ اثر ہوگا، پوری امت پہ اثر ہوگا. ایک میوچل بیسس پہ ایک دوسرے کے لیے سوشل سیکیورٹی ہو جائے گی. جسٹ بیکاز ہم دوسروں کے لیے اسپینڈ نہیں کرتے ہیں، اپنے پاس ہولڈ کرتے ہیں، اپنے پاس جمع کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے کہ دنیا میں اتنا اوپر نیچے جو ہے، غریب غریب تر ہوتا جاتا ہے، امیر امیر تر ہوتا جاتا ہے.
اور جب آخری چیز تھی کہ جب وہ فجر سے پہلے جب وہ اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، جب ہمارے اندر یہ چیز آ جائے گی ایک دفعہ، ہمارے لیے اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے یہ معنی کہ ہم اپنا بستر چھوڑ کے، اپنا آرام، اپنی نیند کو چھوڑ کے، اپنے پلنگ کو چھوڑ کے ہم اٹھ کے اللہ سے بیگ کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری پیورٹی انکریز ہوتی ہے، ہماری پاکیزگی انکریز ہوتی ہے، ہماری جو سنسیریٹی ہے اللہ کے لیے جو ہم کر رہے ہیں، یعنی جو ہمارا جو اخلاص ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تو صرف اللہ نے مینشن کی ہیں، صرف استغفار کا ہے، لیکن سوچیں کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، ہر چیز بیوٹیفل ہوتی ہے، کام ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے، اسٹل ہوتا ہے، بیوٹیفل ہوتا ہے، اور ہمارے جو تھاٹس ہوتے ہیں نیند میں سے اٹھ کے ہم کسی کا برا نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں سوچ رہے تھے، ہمارے تھاٹس کیا ہوتے ہیں؟ دے آر پیور ایٹ دا ٹائم وین وی ویک اپ۔ ہمارے جو انر موٹیوز ہوتے ہیں، ہمارے اندر کی جو ایمبیشنز ہیں، ہماری جو نیت ہیں، وہ کیا ہیں؟ انکرپٹڈ ہوتی ہیں۔ صبح اٹھ کے جب کسی سے بات کر لیتے ہیں، کسی سے فون پہ کوئی نیوز سن لیتے ہیں، کسی کا، ہماری آلریڈی کرپشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی اور نے ہمیں کرپٹ کیا ہو، کسی نے غلط بات کی ہو، لیکن یہ ہوتا ہے کیا؟ تو اسی لیے جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، نیند میں سے اٹھتے ہیں، پیور ہوتے ہیں، انکرپٹڈ ہوتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور ساتھ ہم تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری جو روح جو ہے، روح کا جو اندرونی سا انر سولز جو ہوتی ہیں، وہ ہمیں وہ ایسا ایک ایٹماسفیئر ہوتا ہے کہ ہماری ٹوٹل پیورٹی ہم اچیو کر لیتے ہیں۔ اور آپ نے ابھی آیت 15 میں، ابھی ہم کس میں 16 17 میں 15 میں ہم نے پڑھا تھا ابھی کہ وہ جو متقون ہو گیا ان کے لیے رضوان من اللہ ہے۔ وہ رضوان من اللہ بھی متقیوں کے لیے ہے، بیکاز دے ڈیزرو Allah's compassion and grace۔ وہ اللہ کی شفقت اور اللہ کے فضل کے ایک طرح سے حقدار ہو جاتے ہیں، اور سرٹنلی کوئی دنیا کی کمفرٹ، کوئی آخرت کی کمفرٹ اس کو پورا نہیں کر سکتی جو رضوان من اللہ میں ہے۔ اور وہ اس وقت ہوگی جب ہم رات کو اٹھ کے تمام دن کے بھی کریں گے، تمام ڈیوٹیز، یہ نہیں کہ جو تہجد پڑھا ہے وہ فجر مس کرتا ہے، نہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے اگر پڑھیں گے، آپ کو خود فیل ہو جائے گا کہ یہ کتنا دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ آیا نمبر 18 کر لیتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ، اللہ بیئرس وٹنس، اللہ نے گواہی دی، انہ دیٹ ہی، یعنی وہ، یعنی انہو کہ بے شک وہ، انہو لا الہ الا ہو، there is no one worthy of worship except him۔ ہم یہ 100 دفعہ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ and the angels too، ملائکہ بھی شہادت دے رہے ہیں، and فرشتے، وَأُولُو الْعِلْمِ and the possessors of knowledge، اور اہل علم۔ اولو الالباب پڑھا کہ اولو العلم، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے، راسخون فی العلم پڑھ چکے، اولو العلم and the possessor of knowledge، علم والے، اہل علم۔ قائما بالقسط، قائمہ they stand بالقسط in justice، جو کہ انصاف کو قائم رکھنے والے ہیں، جو انصاف کو قائم رکھتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، there is no one worthy of worship، العزیز الا ہو، العزیز الحکیم، he is the almighty، the all wise، وہ سب پر غالب ہے اور سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں شہید اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ شہادت دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ is giving a testimony from himself۔ اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہے ہیں، خود ٹیسٹمنی دے رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کیا شہادت ہوگی؟ وہ جس کو ہر چیز معلوم ہے، وہ جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس کو تمام ریالٹیز آف دا یونیورس پتا ہے، the one who observes everything that exists in life without any obstruction۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اس کے آگے obstruction نہیں ہے۔ میں یہاں سے دیکھ رہی ہوں تو مجھے کچھ دکھ رہا ہے، کچھ نہیں دکھ رہا ہے، اور اس سائڈ پہ اور اس سائڈ پہ اور پیچھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ اللہ کو ہر چیز ہر وقت نظر آتی ہے، اور وداؤٹ اینی obstruction، اس سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر کون وٹنس ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون ٹیسٹیمنی دے سکتا ہے؟ اور وہ خود کہہ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے اس کی ٹیسٹیمنی کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کہ اللہ کے پاس ہی یہ صفت ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک ہے کہ اللہ ہی ہے عبادت کے لائق، وہی الہ ہے،
وہی معبود ہے. کسی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے کہ اس یونیورس کو وہ چلا سکے. کسی کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کلیم کر سکے جو اللہ کلیم کر سکتا ہے. ہم سب کو یہ سٹیٹمنٹ معلوم ہے, ہم سب اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے عقیدہ کا یہ موسٹ اسینشیل ایسپیکٹ ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا شروع میں انٹروڈکشن میں کہ سورہ آل عمران کا جو مین آبجیکٹو, الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش ایبسولوٹ کلیئرٹی آف دا اسلامک فیتھ. آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک گائیڈنس اس میں بھی تھی, سورہ بقرہ میں بھی, اس میں یہودیوں کو زیادہ ایڈریس کیا گیا تھا, اس میں سب کو کیا گیا, اہل کتاب کو, خاص کر کرسچنس کو بھی, یہودیوں کو بھی, اور مسلمانوں کو بھی, تاکہ ہر کلیئرٹی, ہر جو ڈاؤٹ ہے کسی کے دل میں وہ سب ڈسمس ہو جائیں, وہ سب کلیئر ہو جائیں. اور جو ارلیئر ریولیشنز تھے, اور آپ نے دیکھا شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ تورات میں اور انجیل میں بھی جو تھا, اس میں بھی جو چیزیں کنفرم کرنے کی تھی وہ قرآن نے کنفرم کر دی. تو یہ جو سورہ ہے یہ کوشش کرتی ہے کہ سب کے دلوں, سب کے دماغوں پہ سے ہر قسم کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے. اور اسی لیے ہم یہ سمجھتے, اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے, دس از اونلی فار اے بلیور, یہ ٹیسٹیمنی اللہ کی از اونلی فار اے بلیور, صرف میرے اور آپ کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, دس از ناٹ ٹرو. جب کسی بھی گروپ, کسی بھی ریلیجن کے بندے کو اگر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں وٹنس بیئر کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, تو یہ کیسا ہے؟ آپ سوچیں, کوئی بھی ہو, کسی بھی ریلیجن کو, کسی بھی فرقے کا ہو, کیا اس کے اوپر اس کا افیکٹ نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن اگر وہ پڑھے, تو اگر وہ قرآن پڑھے, اور قرآن میں اگر یہ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ خود ٹیسٹیمنی دیتے ہیں, خود یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی نہیں ہے, تو پھر وہ کیسے کسی اور کی عبادت کریں گے؟ ہم مسلمس کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ہم کہتے ہیں نا یونٹی آف اللہ, جو توحید ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس کے علاوہ کچھ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سبمیشن جو ہے ہماری, یہ صرف بلیفز کی حد تک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ, ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا, اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اوبیڈینٹ بھی رہنا ہے, ہم نے کانشیس بھی رہنا ہے اللہ کا. اللہ نے جو چیزیں ہم احکامات دی اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے, اور جو منع کیا اس سے ہم نے دور بھی رہنا ہے. اچھا, اپنی ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تمام ایڈمنسٹریشن کو, اپنی پوری یونیورس کو جو کنٹرول کرتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کس کی ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں؟ والملائکہ, والملائکہ. دیکھیں, رسول کا نام نہیں لیا, ملائکہ کا نام لیا. کیوں ملائکہ کا نام لیا؟ ٹیسٹیمنی آف اینجلز کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رسولوں سے پہلے کون آئے تھے؟ فرشتے آئے تھے. The angels have been witnessing it from the beginning of the creation. انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتے موجود تھے. And they will continue to witness until the end of time. تو یہ جو ٹیسٹیمنی آف اینجلز ہیں, یہ ان کی اپنی آبزرویشن جو ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی ہے جو یونیورس کو چلا رہا ہے, اور وہی ہے جس کی طرف جانا ہے, اور وہی ہے جس کا حکم ماننا ہے, بغیر چونو چرا کے, بغیر کسی ہیزیٹیشن کے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب میں ایک حکم دیتا ہوں, جب کہتا ہوں کہ ان کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو, تو وہ بغیر کسی ہیزیٹیشن کے, بغیر کسی سوچے سمجھے وہ میرے حکم کو بجا لاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کیا بولا؟ یہ تو اینجلز ہو گئے, اللہ کی ٹیسٹیمنی کے اینجلز, کیونکہ تھرڈ کس کی اللہ نے بولا؟ اللہ نے کہا کہ جو اولو العلم ہے ان کے بارے میں ہمیں بتایا, جو نالج والے ہیں, جو علم والے ہیں, جو اہل علم ہیں, وہ اس سسٹم آف جسٹس جو اللہ نے اسٹیبلش کیا اس کو سمجھتے ہیں. دے انڈرسٹینڈ دس سسٹم آف جسٹس وچ اللہ ہیز اسٹیبلش. اور جب وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں تو یونینیمسلی وہ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آپ نے دیکھا لاسٹ والا کہ اگین لا الہ الا ہو, کہ وہی ہے جو اس یونیورس کو چلاتے ہیں, وہی ہے جو جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں, جو عبادت کے لائق ہے, ہماری عبادتوں کے لائق ہے. تو ٹیسٹیمنی آف دا اینجلز ہو گیا, ٹیسٹیمنی آف دا پیپل آف نالج ہو گیا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ تمام کس چیز ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ کہ اوبیڈینس ٹو اللہ اینڈ ٹو لک ایٹ اللہ alone فار گائیڈنس. وہ لوگ بھی یہ سب ایکسیپٹ کریں, ہمیں بھی یہ ایکسیپٹ کرنا ہے, اور ایکسیپٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ سبمٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. جو عربک ٹیکسٹ پڑھا نا قائما بالقسط, اس کو تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں. یہ ایک ایسا فریز ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قائمہ یعنی کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں کس چیز کے لیے؟ بالقسط, جسٹس کے لیے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا ہے کہ جسٹس ہر وقت, ہر سچویشن میں اللہ خود کہتا ہے میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا, میں انصاف کروں گا.
یہ اللہ کی ایک ایٹریبیوٹ ہے. اور اللہ یونیورس کو جب کنٹرول بھی کرتا ہے, جب ہمارے افیئرس کو کنڈکٹ بھی کرتا ہے, تبھی بھی اللہ تعالیٰ ایبسولوٹ جسٹس کے ساتھ, انصاف کے ساتھ کرتا ہے. اس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم ہی ہیومن بینگز ہیں جو کہ اوبیڈینس ڈس اوبیڈینس کے بیچ میں ویبر کرتے رہتے ہیں, کبھی اس طرف کبھی اس طرف, کبھی اوبے کرتے ہیں کبھی نہیں اوبے کرتے, ہمیں معلوم ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے, اسی لیے جہاں بھی اگر کوئی لاز بنیں گے, مین میڈ لاز بنیں گے, وہ اللہ کے لاز جو ہیں ایبسولوٹ جسٹس پہ ہیں, لیکن جب مین میڈ لاز بنیں گے تو اس میں کیا ہوگا, اس میں کوئی نہ کوئی جہالت ہوگی, کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ ہوگی, یعنی اگنورینس بھی ہوگی, شارٹ کمنگ بھی ہوگی, کوئی کمی بیشی ہوگی, اس میں ہو سکتے ہیں. اور ڈائریکٹ کانسیکوینس جو ہے اس انجسٹس کا, جب ہمارے دنیا کے لاز بنتے ہیں, اس میں ہر چیز ہو سکتی ہے, اس میں ہر قسم کی انجسٹس ہو سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہی ہوں ہمارے تمام لاز جو ہیں وہ انجسٹ ہیں, اس میں ایک انڈیویجول, ایک فرد دوسرے فرد کے ساتھ انجسٹس کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں ایک انڈیویجول پوری کمیونٹی کے ساتھ بھی انجسٹس کر سکتا ہے, کمیونٹی بھی ایک انڈیویجول کے ساتھ انجسٹس کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کتنی چیزیں غلط غلط ہو جاتی ہیں, ایک کلاس دوسری کلاس کو ڈومینیٹ کر سکتا ہے یا بلی کر سکتا ہے, وہ بھی اس میں ہو جاتا ہے. ایک نیشن دوسرے نیشن کو اوور پاور کر لیتا ہے, سبجوگیٹ کر لیتا ہے. ایک پوری جنریشن جو ہے وہ دوسری جنریشن کو انجسٹس کے ساتھ ٹریٹ کر سکتا ہے. یہ صرف ڈیوائن جسٹس ہے, یہ صرف اللہ کی جو جسٹس ہے کہ وہ کوئی فیورٹزم نہیں کرتا ہے کسی کی بھی, وہ سب کا رب ہے, پوری کریشن کا رب ہے, اسی نے تخلیق کیا, اسی کی مخلوق ہے, وہ کسی چیز کو اوور لک نہیں کرتا ہے. اسی لیے اینڈ آف دی آیت پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہی از دی آل مائٹی اینڈ دی آل وائز. وہ ہر چیز اللہ کو معلوم ہے, ہر چیز پر غالب ہے, اور وہ اپنی جو ایٹریبیوٹس ہیں, ان کا پاور اور ان کا وزڈم جو ہے وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں, جسٹس سے, جسٹس اسٹیبلش کرنے کے لیے. اور یہ دو ایٹریبیوٹس ہم پڑھ چکے ہیں, حکیم اور عزیز اور حکیم. تو الحمدللہ ہمیں اس کی ڈیٹیل میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ we stop here. آیا نمبر 18 پہ ختم کیا, انشاءاللہ ٹیوزڈے کو آیا نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پلیز کوسچنس. سب کو سمجھ آ رہا ہے, سب انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں؟ میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں پھر جانے لگی ہوں. مجھے کسی نے چیلنج کیا تھا, فرد بلوانی نے کہا تھا مجھے پتہ ہے آپ رہیں گی نہیں جب تک آپ ایک ایک چیز سمجھا نہیں دیں. Good, no? میں اتنی کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو تھوڑا But this is what your class is for. تھینک یو, To make everybody understand properly. Yeah, you're doing well. تھینک یو سو مچ. الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نورین, آپ چھوٹا سا سوال ہوگا, لمبا سا جواب ہوگا. نہیں, یہ اس کا جواب بھی بہت چھوٹا سا ہے, بس ایک کنفرم کرنی ہے آپ سے. شروع میں جیسے آپ نے کہا اس کے حوالے سے کہ ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں سب اللہ سے اس کا ہم اجر مانگے, لیکن ابھی کچھ جیسے شاید کسی کا لیکچر ہی سن رہی تھی. اب ظاہر ہے اتنے سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, اتنے اچھے اسکالر, تو یہ سوچنا جیسے بعض اوقات ہم کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کو دعا کے لیے کہنا بھی ان کا موقف یہ تھا کہ شرک ہے. جیسے قرآن میں بھی آیت آتی ہے نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ صرف اللہ کے لیے ہم تمہیں کھلاتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, یا کوئی تحفہ دیتے ہیں, جیسے تحفے کی بھی بات کی آپ نے الوہاب میں بھی. تو لیکن یہ کہ کئی دفعہ ہمارے تو ایک بہت وہ عادت بن چکی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں اچھا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے, شرک ہے, آپ کو اتنی سی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے. لیٹ می اسٹاپ یو. میں سمجھ گئی, میں جواب دینا چاہ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ کسی کو دعا کے لیے کہنا اٹس آل رائٹ, اٹس فائن, لیکن اگر آپ کسی کو کوئی چیز اسی وقت گفٹ دے رہے ہیں اور دے کے آپ کہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا, وہ شرک نہیں ہے, لیکن اٹس ناٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو. شرک کا لفظ بہت ہی اسٹرانگ لفظ ہے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, وہ عالم ہے, انہوں نے کہا ہوگا, وہ سمجھتے ہوں گے. میرے نزدیک میں نے جتنا پڑھا ہے میں نے یہی پڑھا کہ شرک نہیں, لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجھے حدیث ابھی تک پوری طرح یاد نہیں ہے, لیکن انہوں نے کسی کے لیے کچھ بھیجا تھا اور سامنے والوں نے انہوں نے کہا کہ دعا کے لیے, شاید انہوں نے دعا دی نا, تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو مجھے اس نے یہیں پر بدلہ دے دیا, دعا دے دی, جو میں نے اس کو بھیجا اس نے مجھے دعا بھی دے دی.
मतलब उसने मुझे काउंटर कर दिया, तो अब तो मुझे उसको दुआ देनी पड़ेगी ताकि, या कुछ ऐसा, मैं हदीस ढूंढ के इंशाल्लाह ताला आपको इसमें डाल दूंगी, हदीस ढूंढ के, कि मतलब अगर मैंने आपको कोई चीज बेलॉस होके दिया, तो आपको अगर मैंने दे दिया और आपने मुझे जज़ाकल्लाह खैर कह दिया, तो वो थैंक है ना। और जज़ाकल्लाह खैर का मतलब क्या है? अल्लाह आपको जज़ा दे। ये क्या हो गया? ये दुआ नहीं है, ये दुआ है, ये दुआ है। और इस दुआ को हम रोज कहते हैं, if you are not thankful to the people, you won't be thankful. Long time, baby. Hey, Amina, please close your mic. Sure. तो ये है कि अगर आपने अगर अल्लाह, हम बंदों के लिए अगर ग्रेटफुल नहीं होंगे, और ग्रेटफुल होने का तरीका हमें सिखा दिया गया जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे, और जज़ाकल्लाह खैर कहते हैं अल्लाह आपको बेस्ट जज़ा दे। तो ये शिर्क में, अगर उन्होंने, आलिम ने कहा, मैं उनको नहीं काउंटर करती हूँ, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आप ये मत कहें कि आप मुझे दुआ में याद रखें, क्योंकि आपने गिफ्ट दिया है, उसके बदले में आप दुआ मांग रहे हैं, दिस इज ओके, लेकिन आपके दिल से दुआ निकलेगी, आपको कोई कुछ देगा। तो इसीलिए शिर्क तक हम बात जो पहुंचा देते हैं, मुझे लगता है ये कहना चाहिए कि उसके बदले में आप दुआ, आपके दिल में है कि या अल्लाह, अगर मैं किसी के साथ नेकी करूंगी तो ये मुझे दुआ तो देंगे ना, ये तो आपके दिल में है ही है, लेकिन यू आर नॉट आस्किंग फॉर इट। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसके दिल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाय मैं इसकी मदद करूंगी, लेकिन आपने उसको जाहिर नहीं किया, जाहिर नहीं करना उसको। ठीक है, आई थिंक ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। और वो आलिम ने जो कहा है वो भी सही बोला होगा, लेकिन आपको पता है डिफरेंट उलमा के डिफरेंट तरीके होते हैं समझाने के, और डिफरेंट उलमा के डिफरेंट फतावे भी होते हैं। जी, लेकिन ये जो बात आपने की ना उम्मीद की, क्योंकि शुरू में आपने अल-वहाब में हमने ये पढ़ा ना कि उम्मीद भी किसी से नहीं लगानी। असल में तो सही तवक्कुल वहीं पे होगा ना, अल्लाह करे कि अल्लाह हमें उस लेवल पे पहुंचा दे, लेकिन नहीं होता। मैं जनरल बात कर रही हूँ, बाज़ औक़ात आपकी नीयत नहीं होती कि आप उस बंदे की कहें कि अच्छा इससे दुआ ही लेनी है, लेकिन ऐसा होता है कि कई दफा बहुत देर बाद आप उस बंदे को देखते हैं, तो ज़ाहिर है आप चाहते हैं दिल में नहीं आना चाहिए, दूसरे दिल में नहीं आना चाहिए, इसको दिल में रखना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए, उम्मीद भी नहीं होनी कभी चाहिए। भी नहीं। अगर मैंने आपके साथ एक भी नेकी की है, मैंने तो कम ही की होगी, आप ही ज्यादा करती हैं नेकियां मेरे साथ। तो आप अगर दिल में ये, आपको पता है कि आप अगर मुझे कोई चीज देंगी, मेरे दिल से दुआ निकलेगी, और मैं आपको शुक्रिया भी कहूंगी, आपको टेक्स्ट भी करूंगी, फोन भी करूंगी, और बोलूंगी भी कि मुझे बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा था, और जज़ाकल्लाह भी कहूंगी। तो ये हमारे एक दूसरे के साथ हैं। लेकिन अगर आप इस एक्सपेक्टेशन से आप करेंगी, ओ मैं इसको दूंगी और ये मुझे वापसी में कुछ दे, तो वो नहीं होना चाहिए। दुआ इंसान हर एक को कहता है मेरे लिए दुआ करें, ये सोच के नहीं कहता है कि आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, या आप मुझसे ज्यादा मुत्तकी हैं, ये नहीं सोचना। हर एक की दुआ अल्लाह सुनता है। ठीक है, नाहिद आपका कोई सवाल है? आपका माइक। बदले में दुआ की भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए, ये है। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा, आपका खुला हुआ था। मैं समझती हूँ दुआ की उम्मीद जो है वो हमारे हर एक के अंदर है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं अल्लाह की रजा के लिए पढ़ा रही हूँ, मैं अल्लाह से मांग रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में यह है कि जब मैं करती हूँ, मैं आप लोगों को हर दफा कहती हूँ कि आप लोगों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दी, अल्लाह ताला ने मेरा सफर था आसान किया, आप लोगों की दुआओं से मेरा उम्रा इतना आसान हो गया। मैं समझती हूँ, मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं अल्लाह मुझे अजर देगा, लेकिन मेरी उम्मीद ये होती है, मैं मांगती नहीं हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद ये होती है कि आप लोग दुआ करेंगे। और जब जाते भी हैं हम लोग उम्रे पे भी, कहीं भी जाते हैं सफर पे, कहते हैं हम दुआ करें कि हमारा सफर आसान हो जाए। आई थिंक दैट इसकी ज्यादा डिटेल में अभी नहीं घुसना चाहिए। somebody has different views, we may have different views. और कोई सवाल प्लीज? फरहत, आपने बहुत दिनों से बात नहीं की, क्या बात है? जी, मुझसे नाराज है क्या? No, I actually wanted to ask you कि हाँ। जैसे हम लोग मिलते हैं किसी से, तो when we're leaving we say दुआ में याद रखिए, जी, right? बिल्कुल। So that's okay, right? Very, very okay. Yes, there's nothing wrong with it. Okay, ठीक है, but just when you give a gift, अगर आप गिफ्ट देते हैं तो फिर उस वक्त नहीं बोलेंगे दुआ करें। Then that means आप दे रहे हैं और आप सामने से कह रहे हैं दुआ करना मेरे लिए। Yeah, Which is very common. मैं खाली नौरीन इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में क्या होता है, आप किसी को खाना भी देना, गरीब को कुछ देने जाते हैं, आप ज़कात दे रहे होते हैं, खैरात दे रहे होते हैं। आई थिंक दैट्स वेयर ये हमारे दिमागों में आता है और हम देते हैं। और मैंने देखा है लोगों को, मैंने खुद देखा है कि वो दे रहे होते हैं और साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं दुआ करना मेरे लिए।
I think that's very common in Pakistan. Exactly, मैं इसी पॉइंट को मैं करना चाह रही थी कि आगे ये बिल्कुल तो लगता है ना आप इसलिए दे रहे हैं कि आपने खास दुआ करानी है, तो वो बिल्कुल 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 अब मैं आप समझ गई. लेकिन आगे से अगर कोई ऑटोमेटिकली दुआ जैसे आप किसी को दें और वो खुद ही से दुआएं देना शुरू हो जाए, ओके यू जस्ट से आमीन. अब हजरत आयशा के लेवल पे तो हम नहीं पहुंच सकते ना. आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये लगा, ओ माय गॉड मैंने ये दिया था. मैं आपको वो हदीस भेज दूंगी इंशाल्लाह. आई डोंट वांट टू मिस कोट हर ना. तो किस तरह उन्होंने एकदम से कहा कि ओ वो जो खाना लेकर गई थी उसने कहा कि उसने आपके लिए दुआ की. ओ उसने मुझे दुआ की है तो मैं भी उसके लिए कर लूं ताकि हम बराबर आ जाए ना. जो मैंने अल्लाह की राह में दिया उसका मुझे अल्लाह दे, और जो उसने मेरे लिए दुआ की मैं उसके लिए उसको रिटर्न कर दूं दुआ. जैसे हम जज़ाकल्लाह बोलते हैं तो फिर हम वही याकुम बोल देते हैं. याकुम बोलते हैं फौरन. व्हाट अ गुड पॉइंट. देखे ना, इसीलिए हम जज़ाकल्लाह लगते हैं वही याकुम एंड सेम टू. इसीलिए थैंक यू बोलना इज नॉट द सेम. And Jazakallah is also good, but Jazakallah khair. मैं अपनी जज़ाकल्लाह खैर Jazakallah khair बोलें ताकि the best you will be rewarded, but may Allah give you the best reward. Yes, and you say वय्याकुम. जज़ाकल्लाह खैर. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك الله خير. إياكم وإياكم. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا كثيرا. جزاك الله. جزاک اللہ خیر. Thank you so much.